اب یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو شبہ ڈالا جاتا ہے کہ جی نہیں وہ تو صرف محض ان کو وسیلہ مانتے تھے، ان کے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں مانتے تھے، اگر وہ محض ان کو صرف وسیلہ مانتے تھے اور ان کے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں مانتے تھے تو یہ ساری قرآن کریم کی آیات کا کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم سے نہیں، ان کے تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، وہ ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں کچھ کر دیا ہے، تم اس کی ہمارے معبودوں کی گرفت میں آ چکے ہو۔ اب ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور خود ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے مہلت نہ دو، تو کیا اتنی آیات اور قرآن کی وضاحت کے بعد بھی یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ صرف ان کو وسیلہ سمجھتے تھے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں مانتے تھے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا؟ یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ وہ ان کو محض وسیلہ نہیں سمجھتے تھے، وہ وسیلے کی بات میں دوسری نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کروں گا سورہ زمر کی آیت کے بارے میں کہ کیا وہ وسیلہ سمجھتے تھے؟ نہیں، وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، خدا سے بڑھ کر سمجھتے تھے، خدا کا مقابل سمجھتے تھے اور ان کے اندر نفع نقصان کی طاقت مانتے تھے۔ اب سورہ زمر کے اندر ایک اور میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ کر سناؤں، اور یہ بڑی قابل توجہ آیت ہے، اور یہ سنیے اور اس پروپوگنڈے کا دیکھیے، اس شبے کا کس طرح سے ازالہ ہوتا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو نہیں وہ تو صرف وسیلے والی بات تھی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 36 الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب بندوں میں سے سب مومنین مراد ہیں، لیکن سب سے بڑے بندے اللہ کے قرب والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے اور دوسرے مومنین کے لیے بھی۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ آپ کو اللہ کے سوا من دونی جو ان کے معبود ہیں ان سے ڈرا رہے ہیں، یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جو ان کے معبود ہیں ان سے آپ کو ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ میرے موضوع سے جس آیت کے ٹکڑے کا تعلق ہے وہ صرف یہ ہے کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تجھ کو ڈراتے ہیں۔ اب کس بات سے ڈراتے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے بت تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، یہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا وکیل میں ہوں، اس کا نگہبان میں ہوں، اس کو دیکھنے والا میں ہوں۔ تو اب اگر مشرکین مکہ اپنے بتوں کے اندر طاقت مانتے ہی نہیں تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے ڈرا دھمکا رہے تھے؟ وہ کس بات سے ڈرا دھمکا رہے تھے؟ معنی یہ نکلا کہ وہ جانتے تھے کہ ہاں ان کے اندر طاقت ہے، وہ مانتے تھے ان کے اندر طاقت ہے، اور اسی کے بل بوتے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے جو اس میرے موضوع کے متعلق ہے، اور سنیں اور دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ کیا وہ محض وسیلہ مانتے تھے؟ علامہ ابن جریر الطبری، حافظ ابن کثیر، قاضی الشوکانی اور امام قرطبی، تمام جس تفسیر کو بھی آپ اٹھا لیں، کم و بیش سخت مفسرین نے اس واقعہ کا اس تفسیر کے اندر، اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو مختلف صحابہ کو بت جو تھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بت توڑنے کے لیے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عزا بت کو توڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنا وہ کدال جو تھا اس کو اٹھایا، اس کو توڑنے کے لیے۔ وہاں جو پہرے دار تھا اس بت کا، جو اس کی نگہبانی کرنے والا تھا اور وہاں ہمیشہ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کیئر ٹیکر تھا اس کا، وہ چلایا اور وہ کہنے لگا خالد اپنے ہاتھ کو روک لے، عزا کے اندر بڑی طاقت ہے،
اگر تو نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اس کو توڑنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل کہ تیرا وار اس پر پڑے گا یہ اپنے وار سے تمہیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات جب سنی، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے اوپر وار کر دیا۔ میں اپنی پچھلی گفتگو میں یہ بتا چکا تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے اس کو توڑا تو وہ حضور کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو توڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور اس کو دوبارہ توڑو، ابھی وہ اچھی طرح سے نہیں ٹوٹا۔ خالد بن ولید دوبارہ آئے، انہوں نے پھر توڑا، پھر حضور سے جا کر ملے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو توڑ دیا۔ فرمایا کیا کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر جاؤ۔ اب وہ تیسری بار جو توڑا تو اس کے اندر سے ایک عورت نکلی، اس کے لمبے بال اور بڑی بد شکل تھی۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، وار کیا اور اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے خالد بن ولید اور کہا یہ میں نے دیکھا، عورت کو دیکھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، حضور نے فرمایا ہاں یہی وہ عزا تھی جس کی عبادت کی جاتی تھی، اب قیامت تک اس عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے جو میں آپ کے سامنے دو باتیں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھا عزا بت کا، اس نے خالد بن ولید سے کہا یہ تمہیں مار دے گا، تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نفع نقصان بذات ہی خود پہنچاتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقتیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں نہیں دی تھی، وہ ان کی ذاتی طاقت کو مانتے تھے۔ تبھی تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا قرآنی آیات سے اور ان کے عمل سے، تاریخی روایات سے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہاں وہ اس کے قائل تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے۔ یہ میں نے اس لیے اتنا زور اس کے اوپر، بہت سی ریپیٹیشن میری باتوں میں آئی، میں دی ہے تاکہ یہ بات پہنچ جائے آپ کے کانوں تک اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وہ محض واسطہ نہیں مانتے تھے، طاقتوں کا مالک مانتے تھے ان بتوں کو۔ اور یہ بھی میں نے آیات آپ کو پڑھ کر بتا دی۔ اس پر میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں اور دوبارہ پھر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑا، اندر سے کیا نکلا؟ عورت، اور وہ جننی عورت تھی، فیمیل جننی عورت تھی، اس کے اندر سے وہ نکلی۔ اب معنی یہ نکلا کہ ظاہراً لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، جس طرح میں اپنی پچھلی گفتگو میں نے تمام آیات کو آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ تو در حقیقت وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اسی کے اندر سے وہ جننی عورت نکلی۔ اب یہاں وہ شبہ پھر دور ہونا چاہیے جنہوں نے میرے پچھلے پروگرام کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر وہ بت صالحین کے تھے، اگر وہ بت صالحین کی شکلوں پر بنائے گئے تھے تو پھر جب خالد بن ولید نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو ان کے اندر سے جنات کو نہیں ظاہر ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر سے تو صالحین کی شکلیں برآمد ہونی چاہیے تھی، صالحین کی روحوں کو نکلنا چاہیے تھا، مگر وہ بت نکلے۔ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون من دونہ الا شیطانا، کہ وہ تو محض ان نام نہاد عورتوں کی یعنی لات، منات، عزا کی عبادت کرتے تھے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون من دونہ الا شیطانا، اور در حقیقت وہ شیطان مردود کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تھا میری آج کی گفتگو کا پہلا حصہ، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مشرکین کا اپنے معبودوں کے تصرف کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، ویسے وہ اس کو کیا مانتے تھے، یہ پچھلی گفتگو میں گزر چکا ہے۔